शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द में आपको बता दूं, हर तरह का बंदा रह सकता है, करप्ट आदमी उसके करीब नहीं रह सकता। उसकी जात के हवाले से आज तक कोई स्टेब्लिश्ड करप्शन का स्कैम सामने नहीं आया। पंजाब में अगर कोई नया मॉडल लाने का आप सोच रहे हैं तो पंजाब के बगैर वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं है। बैठे बिठाए वजीर आला को आप पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके ऊपर तलवार लटका देते हैं। सब लोग इस बात का जवाब दें कि जब एक पेज पे नहीं थे तो फिर इतने मुश्किल फैसले क्यों लिए। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मियाँ शहबाज हुकूमत के लिए कि जो उन्होंने सुकून से काटा हो या उनके लिए वो सुकून से गुजरा हो। एक ये भी तो अंदाज़े इलाजे गमे जहाँ हैं चारा गरो दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हुज़ैफ़ा रहमान वीलॉग के साथ दोबारा हुज़ैफ़ा रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो वीलॉग है हमारा बहुत अहम तरीन ख़बरों पर भी मुश्तमिल है, लेकिन आज हम रिवायती अंदाज से हटकर कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे अपने नाजरीन के साथ और कुछ मालूमात उनसे शेयर करेंगे। कुछ मौजूदा जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरीके से पंजाब का जो सियासी बहरान है वो ऊंट किसी करवट बैठेगा या ये बहरान जो है इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। इस पर हम आज बात करेंगे। नंबर 2, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो कोई अहम सरप्राइज़ पंजाब में दे सकती है मुस्लिम लीग नून को। इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं। जबकि तीसरा मामला इसी सूरत हाल से लिंक्ड है, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, कि वो और उनके साहबजादे चूँकि वो इस वक्त समझ रहे हैं कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो इंतहाई जो है वो एक अहम मोड़ पर आ चुका है। इसलिए पैसे के बेदरेग इस्तेमाल समेत वो हर तरीके से जो है मुस्लिम लीग नून के कुछ 10 से 12 कोई सूबाई असम्बली के अरकान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ना सिर्फ मुलाकातें उनसे कर चुके हैं बल्कि उन्हें ख़तीर जो है रकूम और बहुत जो है अहम ओहदों की ऑफ़र्स भी कर रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से। तो हम इस पर बात करेंगे आज। तो नाज़रीन, सबसे अहम जो बात है वो तो ये है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की मरकज़ में और पंजाब में भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त तो हुकूमत जो है वो मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज साहब ख़ुद हैं और वज़ीर आला पंजाब उनके बेटे हमज़ा शहबाज हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि गुज़िश्ता 3 महीने से अगर हम देखें तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मियाँ शहबाज हुकूमत के लिए कि जो उन्होंने सुकून से काटा हो या उनके लिए वो सुकून से गुजरा हो। 3 महीनों के दौरान हर दिन जो है एक नई आजमाइश के साथ दिन का आगाज़ होता था। बल्कि इस पे मुझे वो एक शेर याद आ गया कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के मसीहाओं को कहते ज़रूर होंगे कि एक ये भी तो अंदाज़े इलाजे गमे जहाँ हैं चारा गरो दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। तो कभी सूमोटोज़ होते हैं और सूमोटोज़ से फारिग होते हैं तो फिर वकला तंजीमों से मीटिंग्स कर कर कोशिश की जाती है कि वकला एक पेज पर हो ताकि कम अज़ कम अदालतों से किसी न किसी शक्ल में तो उनका मुकाबला हम कर सकें। अभी वहाँ से फरागत होती है तो पंजाब के अंदर एक नया जो है बहरान का रास्ता खोल दिया जाता है। और बहुत चीज़ें मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि किस किस तरीके से लिंक्ड है। और आज भी सूरत हाल जो है वो ऐसी ही है कि पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्रोमाइज़ करती रहती है और बेसिकली बैलेंस करने के लिए माजी में भी उसने कई बैलेंस करने के चक्करों में बहुत ज़्यादा जो है ख़ुद भी नुकसान उठाया और जिन लोगों को बैलेंस किया गया उनको भी नुकसान हुआ और उसकी कॉस्ट जो है वो नेशन और इकॉनमी ने भी जो है वो पे की। तो अब जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये बात जो है इंतहाई अहम तरीन सर्कल्स में गर्दिश कर रही है कि अंडर डिस्कशन है कि चौधरी परवेज़ इलाही को अगर पंजाब दे दिया जाए तो मरकज़ में जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है वो अगले 1 साल 4 या 5 महीने जो उसके हैं वो पूरे कर सकती है। और एक फार्मूला ये भी है कि अगर तो नवंबर के जो मामलात हैं वो सितंबर में हल हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली जो चीज़ें डिसाइड हुई थी एज़ पर कमिटमेंट वो हो जाता है, तो फिर जो मरकज़ी हुकूमत है उसके बारे में ये कमिटमेंट दी जा रही है कि वो हुकूमत फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है
کہ اس میں جو ہے 6 مہینے یہ نیشنل اسمبلی سے ایکسٹینڈ کرے گی اور 6 مہینے پھر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن چلا جائے گا جی سینسز نہیں ہوئے اور بغیر سینسز کے الیکشن جو ہے وہ کرایا نہیں جا سکتا. تو ایسے میں جو ہے ہمیں آپ اس سیٹ اپ کو آگے چلانے کا جو ہے وہ موقع دے دیں. تو اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ویلیڈیشن ہو سکتی ہے نہ ہو. بہرحال پلانز جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہی ہیں, کیونکہ جس وقت موجودہ وزیر اعظم اتحادی یہ بات کرتے ہیں کہ 1.25 سال میں یہ چیلنجز سے نبرد آزما ہونا, مشکل معاشی فیصلے لینا, عوام پر بوجھ ڈالنا, اپنے ووٹ بینک پر کمپرومائز کرنا, تو اس کی بڑی ہیوی کاسٹ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پے کر رہی ہیں. تو اس کا انہیں یہ دلاسا دیا جا رہا ہے یا یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سخت فیصلے ضرور لیں, اس کے بعد ہم آپ کو فردر اسی سیٹ اپ کو 1 سال ایکسٹینڈ کروائیں گے تاکہ پھر آپ لوگ ڈیلیور کر سکیں اور عوام کو ریلیف دے سکیں تاکہ پھر آپ لوگ الیکشنز میں جا سکیں. اس فارمولے کو جو ہے فردر ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اب یہ بات ہے کہ جی پنجاب میں استحکام تبھی ممکن ہے کہ یہ جو 150 پونے 200 MPs ہیں جو اس وقت پرویز الہی کی امبریلا کے نیچے ہیں, ان کو جو ہے ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے اور ان کو کسی نہ کسی کنارے لگا دیا جائے تاکہ پھر یہ لوگ جو ہے حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کریں اور یوں جو ہے پنجاب بھی چلتا رہے, مرکز بھی چلتا رہے, پرویز الہی بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں. اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے کی طرف سے, ان کے لوگوں کی طرف سے, کہ آپ کے جو 6 ووٹ ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں, ان 6 ووٹوں کے بعد ہم آپ جو آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. جو چیز آپ کو مسلم لیگ نون دے رہی ہے یا دینا چاہتی ہے یا دے گی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آپ کریں, ان حلقوں کی بات کریں, ان اسپیسیفک ڈسٹرکٹس کی بات کریں. جس طرح ملتان ڈسٹرکٹ پہ بڑا کنسرن ہے پیپلز پارٹی کا, مظفر گڑھ کے حوالے سے, وہاں سے بدترین حالات میں بھی ان کا ایک MNA جیتا ہوا ہے, 2 MNA سوری. تو اسی طریقے سے قمرالزمان قاہرہ صاحب کا علاقہ ہے, وہاں سے منڈی بہاؤدین سے جو گوندل صاحبان ہیں وہ بھی آلموسٹ پیپلز پارٹی میں واپس آ چکے ہیں. ندیم افضل چند تو واپس آ گئے, نظر گوندل ابھی خاموش ہیں, لیکن ظاہر الیکشن اکٹھے لڑتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال, یہ ایک پوری پکچر بن رہی ہے. لیکن اس میں انتہائی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میاں شہباز شریف نے بہت زیادہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بات چیت ہوئی اور ان کی جماعت کے اندر ایک بہت ہی سخت نقطہ نظر تھا, لیکن انہوں نے اس سخت نقطہ نظر کو نرم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بیگیج تھا, جو گزشتہ 3.5 سال, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کا صرف بیگیج تھا, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا مشترکہ بیگیج تھا. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بیگیج کم کرنے میں ایک رول پلے کیا. تو آج جو ہے ان کی حکومت کو اس طریقے کا کمفرٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, بلکہ ہر دن ایک نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں اس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عمران خان کو کیا جاتا تھا اور 1 پیج کی بات ہوتی تھی. تو اگر اس طریقے کا سلسلہ چلا تو عین ممکن ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے اس سارے صورتحال کے اندر, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو ظاہر ایک بہت ہیوی کاسٹ پے کرنا پڑے گی. ان کا اپنا گورننس ماڈل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر صورتحال ایسی رہی تو وہ وفاقی سطح کے اوپر ہمیں ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے جاری رکھی گئی اور کسی اور لوگوں پہ ریلائی کیا گیا یا جو ہے اب بھی بارگین کی پوزیشن ہی رکھی گئی کہ آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں, ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ دوسرے فریق کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا جتنا شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کے لیے ہوگا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اگر مشکل فیصلے آپ نے لینے ہیں یا لینے تھے تو 3 ریاست کے ستون ہوتے ہیں, عدلیہ, ایگزیکٹو اینڈ مقننہ. تو یہ جیسے پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں, ان کو تینوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. اگر تینوں ایک پیج پر تھے تو یہ سوموٹوز اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور پھر سپریم کورٹ میں جا کر پھر ایک جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل ریلیف کی طرف جانا, جو یعنی آئین میں جس چیز کی گنجائش نہ ہو اس کو آپ بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن چلے جانا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ایک پیج پر نہیں تھے تو پھر مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا چاہیے اور میاں شہباز شریف صاحب سمیت سب لوگ اس بات کا جواب دیں کہ جب ایک پیج پہ نہیں تھے تو پھر اتنے مشکل فیصلے کیوں لیے, اور اگر آپ غیر معمولی حالات میں مشکل فیصلے لے رہے تھے تو پھر ان سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنا اتنا قیمتی ووٹ بینک, جبکہ صورتحال یہ تھی کہ آپ کا ٹکٹ ایک تحفہ بن گیا تھا اور زبان زد عام تھا کہ نواز شریف کی لیڈرشپ اور شہباز شریف کی الیکشن کمپین کے اندر جس کو مسلم لیگ نون اپنا ٹکٹ دے دے گی
اس کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر سے ہی 20,000 ووٹوں کی لیڈ سے نکلے گا. اور عمران کے بارے میں مشہور تھا کہ منفی 15,000 سے عمران خان کا کینڈیڈیٹ گھر سے چلے گا، یعنی پہلے اسے مائنس 15,000 کور کرنا ہے، پھر وہ اپنا ووٹ بینک لے گا. آپ نے ساری صورتحال الٹ کر دی. دیکھیں جوڈیشری، اگر فوج اور آپ ایک پیج پر ہیں اور جوڈیشری کے بڑے سٹیک ہولڈرز، کوئی ایک پیج کے مراد کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ایک پیج کی مراد یہ کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے جب کیے جا رہے ہوتے ہیں تب آپ اس طرح کے روٹین میٹرز کے اوپر سوموٹوز اس طرح کی چیزوں میں نہیں جاتے کہ ایک بیٹھے بٹھائے وزیر اعلیٰ کو آپ پہلے ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تلوار لٹکا دیتے ہیں، پھر 22 تک اسے لے جاتے ہیں. تو اس پنجاب کا بجٹ ابھی تک جو ہے وہ پاس نہیں ہو پایا. تو ایسے میں شہباز شریف یا اس کا بہترین گورننس ماڈل کیا جو ہے وہ سرو کرے گا؟ اس کے پاس بہترین ٹیم ہے بیوروکریٹس کی، اس کی انٹیگریٹی پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. شہباز شریف کے ارد گرد میں آپ کو بتا دوں ہر طرح کا بندہ رہ سکتا ہے، کرپٹ آدمیوں سے قریب نہیں رہ سکتا. اس کی ذات کے حوالے سے آج تک کوئی جو ہے اسٹیبلشڈ کرپشن کا سکیم سامنے نہیں آیا. تو ایسے بندے سے آپ کو کام لینا چاہیے، بجائے کہ آپ اس کو فردر انگیج کرتے ہیں، ڈیلی نئی مشکل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے جو اس کا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن اس نے پھر بھی اپنے مزاج کے سے ہٹ کر جو پچھلے 6-8 مہینے میں سیاست کی ہے بہت اچھی کی ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو کوئی بعید نہیں کہ آپ فردر جو ہے ریاست کا بھی، ریاستی اداروں کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا. پنجاب میں اگر کوئی نیا ماڈل لانے کا آپ سوچ رہے ہیں تو پنجاب کے بغیر وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو صرف ایک ضلع کا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم ہی ہوا نا، اسلام آباد ایک ضلع ہی بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنی ہے، مسلم لیگ نون کے اکابرین کو بھی سوچنی ہے، زرداری صاحب کو بھی سوچنی ہے، اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی سوچنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ کے ساتھ جلد ہماری ملاقات ہوگی. آج ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں انتہائی اہم معلومات میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر ضرور کر دوں، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے ویلاگ سے جلد حاضر ہو رہے ہیں آپ کے پاس. تو آپ نے بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے اور ہمارے پیج کو بھی لائک کرنا ہے اور اس کو ہیویلی سرکولیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا فیڈ بیک از لائک آکسیجن فار می، تاکہ پھر ہم فردر مزید معلومات آپ لوگوں کو دیتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس حقائق پہنچاتے رہیں. جی بہت شکریہ.